میں نے اس معاملے پر کچھ جو انڈین حکومت کے قریب کچھ جو صحافی ہیں اور پالیسی میکرز سے جن کے رابطے ہیں ان سے بھی بات کیا کہ کیا واقعی پاکستان اور بھارت میں کوئی ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈیڈ لاک تو ختم نہیں ہوگا. یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ایز اٹ از رہ سکتی ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو حکومتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں. لیکن میں نے ایک انڈین جرنلسٹ کو پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا ایک نقشہ جو ہے وہ آویزہ ہے، اور اس نقشے میں آپ نے پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، میانمار، بھوٹان، یہ 7-8 ممالک جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ان کو آپ نے اکھنڈ بھارت میں شامل کر دیا ہے. اور آر ایس ایس اور بی جے پی جو ہے اس کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان ہے ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. تو بات چیت اگر شروع ہوگی بھی تو بھارت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مئی 2025 میں پاکستان جو ہے اس نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اس کو سبق سکھایا ہے، اس کو پوری دنیا میں اس کی جو فوجی طاقت ہے، اس کا جو گھمنڈ ہے، اس کا جو غرور ہے، اس کو چکنا چور کیا ہے. تو اب پاکستان جو ہے وہ بھارت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ مذاکرات کرے گا. تو مجھے یہ ذرا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھارت کی حکومت جو ہے وہ کچھ اپنے جو پولیٹیکل فیسز ہیں جن میں آر ایس ایس کے لوگ بھی شامل ہیں، کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سابق سربراہان ہیں، کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ان کے ذریعے یہ بیانات تو دلوا دیے گئے ہیں جی کہ پاکستان کے ساتھ اگر بات چیت ہوتی ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے، تاکہ وہ عالمی قوتیں جو بھارت کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ پاکستان سے بات چیت کریں، اور پاکستان سے بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ بھارت سے بات چیت کریں، تو ان انٹرنیشنل فورسز کو بس بتانا ہے کہ جی ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے. گراؤنڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی یعنی کہ سندھ طاس معاہدہ، جس میں کہ گارنٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے، اس کو بھارت نے پچھلے سال سے سسپینڈ کر رکھا ہے، اور اب اعلانیہ طور پہ جو پاکستان کے حصے کا پانی ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے، زبردستی اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ایک ایکٹ آف وار سمجھیں گے، ہم اس کو ایک اعلان جنگ سمجھیں گے. تو اعلان جنگ تو کر دیا ہوا ہے بھارت نے. تو اس وقت ہم ایکچولی ایک آبی جنگ یعنی کہ ایک واٹر وار میں بھارت کے آمنے سامنے ہیں. تو بات چیت جو ہے وہ کیسے ہوگی، اور اگر بھارت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسی بات چیت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً کوئی ٹریک 2 کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. کوئی تھائی لینڈ میں مل رہا ہے، کوئی عمان میں مل رہا ہے، کوئی دبئی میں مل رہا ہے، اور بھی 5-6 جگہوں پہ میٹنگز تو کی جا رہی ہیں سول سوسائٹی کے لوگ. اور پھر ایک جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ جو او پی شاہ صاحب نے کوارڈینیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو بی جے پی کی حکومت ہے اس کی جو اصل پالیسی ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ a viable Pakistan is not in the interest of India. A viable Pakistan is actually death of اکھنڈ بھارت. تو پاکستان جو ہے اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان ہی بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے سے روک سکتا ہے. تو اس لیے بھارت کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چال چلی جائے، ایسی سازش کی جائے کہ یہ جو پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کروا کے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے بھارت کی طرف سے. اور فالس فلیگ آپریشن کا مقصد یہ ہوگا
کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی کوشش سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات ہوئے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے. دیکھیں اس نے ایک اور دہشت گردی کا واقعہ کر دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھارت کی حکومت ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کرے گی، جیسا کہ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک مقبوضہ جموں کشمیر میں خود ہی ایک واقعہ جو ہے وہ آرگنائز کیا اور خود ہی اپنے لوگ جو ہیں ان پر حملہ کروایا. پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس، آج تک کوئی ثبوت وہ سامنے لے کے نہیں آ سکے، اور انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا اور پھر پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا، بھارت کی ایئر فورس کے ساتھ جو ہوا، وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقبل قریب میں آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں میں کسی قسم کا کوئی ڈپلومیٹک ڈیڈ لاک ختم نہیں ہونے والا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت میں ایک بہت بڑے جینوسائیڈ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے خلاف بڑا سخت رویہ اختیار کیا جائے گا. اور یہ جو بھی رویہ وہ اختیار کریں گے یہ بھارت کے اندر ایک اور پاکستان کے قیام کا راستہ ہموار کرے گا. ایک تو پاکستان ہے نا، پھر پاکستان کو بھارت نے اپنی سازشوں سے توڑ دیا تو وہ بنگلہ دیش بن گیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو بھارت پاکستان میں ضم کرنا چاہتا تھا، لیکن بنگلہ دیش والوں نے پاکستان سے علیحدگی تو اختیار کی لیکن وہ بھارت میں شامل نہیں ہوئے. تو وہ جو پہلے ایک برطانیہ کے دور حکومت میں ایک یونائٹڈ انڈیا تھا، تو اب اس میں ایک پاکستان ہے، ایک بنگلہ دیش ہے، ایک بھارت ہے. اب اس بھارت میں ایک اور پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے جینوسائیڈ کا ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت میں بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، سٹیٹمنٹس بڑی اچھی ہیں، ان کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی. گراؤنڈ ریالٹی اور ان سٹیٹمنٹس میں مجھے کافی کنٹراڈکشن نظر آتی ہے، اور گراؤنڈ ریالٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو بھارت سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اور بھارت کی طرف سے اسرائیل کی کولیبوریشن کے ساتھ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی جارحیت کی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یقیناً اس کا بھارت کو ویسا ہی جواب ملے گا جیسا کہ پچھلے سال ملا تھا. لیکن پاکستان کے اندر بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اگر بھارت کی طرف سے ہمارا پانی بند کیا گیا ہے اور بھارت کی طرف سے کھلم کھلا ان کے میڈیا پہ جو بی جے پی کے سپوکس پرسنز ہیں وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی ہریالی ختم کر دیں گے، اور یہ ہریالی جو ہے یہ صرف پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہاں تک محدود رہے گی. ایسا ہو تو کبھی نہیں سکتا، لیکن سوچ تو ان کی یہ ہے نا. تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، اور ایک اور اگر جنگ پاکستان پہ مسلط کی جاتی ہے تو اس جنگ میں بھارت کو شکست دینے کے لیے ہمیں اپنا گھر بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہمیں سٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. یہاں پر جو ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. جو کچھ بی جے پی جو ہے وہ بھارت میں ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ کر رہی ہے اس پہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر آواز اٹھانی چاہیے. لیکن جب پاکستان آواز اٹھائے گا تو بھارت کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. تو کم از کم ہمیں پاکستان میں جو حکومت کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے. جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، اور صورتحال کو کچھ بہتر بنانا چاہیے. ہمارے آپس کے جو جھگڑے ہیں بات چیت کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ بھارت جو ہے، میں یہ بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھارت کی جو اس وقت حکمران جماعت ہے وہ ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے
اس کا قائم رہنا ہمارے سیاسی نظریات کی موت ہے، کیونکہ وہ اکھنڈ بھارت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پورے ساؤتھ ایشیا کو ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ تو اس سازش پر عمل درآمد کے لیے جو بی جے پی ہے وہ کوئی بھی پاگل پن کر سکتی ہے، میڈنس کر سکتی ہے، اسی لیے وہ جینوسائیڈ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آخر میں دوبارہ یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے اور بھارت کی سازشوں کے مقابلے کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی قائم کرنی چاہیے، اور آپس کے جو سیاسی جھگڑے ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔